لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں بانو قدسیہ کا ایک دل ہلانے والا مضمون کے جو انہوں نے لکھا ہے، اور یہ ان عورتوں کے منہ پہ ایک تماچا ہے، میرا جسم میری مرضی والی عورتوں۔ اب بانو قدسیہ کہہ لیتی ہیں جب عورت، کہ مضمون تھا اس کا کہ مرد ہوس کا پجاری۔ وہ لکھتی ہیں جب عورت مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، اس کو لحد میں یہی مرد اتارتا ہے، پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں اذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے، اور بیٹی کی صورت میں اس کے قدم میں اپنے لیے جنت تلاش کرتا ہے۔ واقعی بہت ہوس کی نگاہ سے دیکھنا ہے، ہوس بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان صحیح تک نکل جاتے ہیں۔ اس عورت کی پکار پر سندھ آ پہنچتا ہے، اس عورت کی خاطر اندلس فتح کر لیتا ہے، اور اسی ہوس کی خاطر 80% مقتولین عورت کی عصمت کی حفاظت کی خاطر موت کی نیند سو جاتے ہیں۔ واقعی مرد ہوس کا پجاری ہے، لیکن جب ہوا کی بیٹی کھلا بدن لیے، چست لباس پہنے باہر نکلتی ہے اور اس کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے، تو یہ واقعی ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کھلا گوشت تو آخر کتے اور بلیوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ جب عورت گھر سے باہر ہوس کے پجاری کا ایمان خراب کرنے کے لیے نکلتی ہے تو روکنے پر اس کی آزاد خیال عورت مرد کو تنگ نظر اور پتھر کے زمانے کا جیسے القابات سے نواز دیتی ہے، اور کھلے گوشت کی حفاظت نہیں، کتے اور بلیوں کے منہ سینے چاہیے۔ 70,000 کا سیل فون ہاتھ میں لے کر تنگ شرٹ کے ساتھ پھٹی ہوئی جینز پہن کر 4,500 کا میک اپ چہرے پہ لگا کر کھلے بالوں کو شانوں پر گرا کر انڈوں کی شکل جیسا چشمہ لگا کر کھلے بال سے لڑکیاں گھر سے باہر نکل کر مرد کی ہوس بھری نظروں کی شکایت کریں تو ان کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے۔ جو سیدھا یورپ کی امریکہ میں جاگیں اور اپنے جیسی عورتوں کی حالت زار دیکھیں جن کی عزت صرف بستر کی حد تک محدود ہے۔ سنبھال اے بنت ہوا اپنے شوخ مزاج کو، ہم نے سرے بازار حسن کو نیلام ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے مرد کی بے بسی تب محسوس کی، میرے والد کینسر سے جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں صحت یاب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر لاحق تھی کہ جو کچھ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بچایا تھا وہ ان کی بیماری پر خرچ ہو رہا تھا، اور ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا، یہی سوچ رہے تھے کہ ان کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ میں نے مرد کی قربانی تب دیکھی جب ایک بازار میں عید کی شاپنگ کرنے گئی اور ایک فیملی کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا، اور بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی کہ میری اور میرے بچوں کی شاپنگ پوری ہو گئی ہے، آپ اپنے لیے کچھ لے لیں، نئی چپل بھی خرید لیں۔ جس میں جواب آئے گا ضرورت نہیں، پچھلے سال والی کون سی روز پہنتا ہوں، لیکن نئی شرٹ لے لیں۔ وہ کہتا ہے کہ پچھلے سال کی پڑی ہے، روز کی کون پہنتا ہوں، اسی رش میں پاؤں گے، ابھی میں ساتھ ہوں، جو خریدنا ہے خرید لو، کر رش میں تم کیسے آؤ گی۔ میں نے مرد کا تب محسوس کیا جب اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ لایا تو اپنی ماں اور بہن کے لیے بھی تحفہ لایا۔ میں نے مرد کا تحفظ تب دیکھا جب سڑک پر اس کے کراس کرتے وقت اس نے اپنے ساتھ چلنے والی فیملی کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود کو ٹریفک کے سامنے رکھا۔ میں نے مرد کا ضبط تب دیکھا جب اس کی جوان بیٹی گھر اجڑنے پہ واپس لوٹتی ہے۔ سوچیں اس وقت کا کیا منظر ہوگا اگر کسی کی بچی کو طلاق ہو جائے۔ تو کہتی ہے کہ میں نے مرد کی اس وقت ضبط دیکھا کہ جب اس کی بچی گھر اجڑنے پہ گھر میں واپس لوٹتی ہے تو باپ ابھی وہ مرد اس کو سینے سے لگاتا ہے، تو کہتا ہے اس نے غم کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ ابھی میں زندہ ہوں، لیکن اس کی کھنچتی ہوئی کن پٹیاں اور سرخ ہوتی ہوئی آنکھیں بتا رہی تھی کہ ڈھیر تو وہ بھی ہو چکا ہے، رونا تو اس کو بھی چاہتا ہے، لیکن یہ جملہ کہ مرد کبھی روتا نہیں، اسے رونے نہیں دیتا۔ لیکن مرد، ہر بندہ یہ تو میں کہتا ہوں ضرور لکھتا ہے کہ میری ماں کی دعا، کبھی کسی نے لکھا کہ میرے باپ کی دعا سے یہ ملا۔ تو اپنی بہنوں، میں ان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو تنگ کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہیں،
وہ دوسرے مردوں کو کہتی ہیں کہ ہوس کے پجاری ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایک موبائل ہے، موبائل سیل فون ہے۔ یہ سیل فون کو نا آپ جب بغیر اس کے کور کے رکھو گے تو یہ گرے گا، ٹوٹ بھی جائے گا، اس کا پینل وغیرہ ٹوٹ جائے گا، اسکرین ٹوٹ جائے گی، اس کی بیک ٹوٹ جائے گی۔ یہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس پہ سارا معاملات کرتے ہیں کہ یہ موبائل بچا رہے۔ جب آپ کھلے بدن کے ساتھ باہر جاؤ گی، تنگ زین پہن کے جاؤ گی، پھٹی ہوئی زین پہن کے جاؤ گی، تنگ شرٹ پہن کے جاؤ گی، ہر مرد دیکھے گا۔ لیکن ایک جو برقع پوش ہوتی ہے، وہ ہاتھ تم سے لاکھوں خوبصورت ہو، لیکن اس کی طرف کیوں کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا؟ اس وجہ سے کہ وہ لباس پہن کے نکلتی ہے جو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حیا نصیب فرمائے، ہم کو، ہماری بچوں، کسی بھی لا کے ساتھ آپ کے اینکر پرسن آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔